जेमिनाइज दिसंबर का तीसरा हफ्ता आपकी इनर फीलिंग्स को, आपके प्लान्स को, आपकी इमोशनल साइड को, आपकी तरतीब ज़िंदगी को इन्हेंस करने के लिए सपोर्टिव होगा। 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं इस हफ्ते 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। पहला इवेंट 15 ही दिसंबर को होगा। मार्स आपके लिए आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा 6 हफ्तों के लिए। प्लैनेटरी पोजीशंस हमेशा एक नया रुख इख्तियार करती हैं और नए तर्ज के टाइम बिहेवियर्स जनरेट करती हैं। आप भी इसे एक्सपीरियंस करते हैं अक्सर। कभी आपने गौर किया हो तो सूरज का एक एंगल से अपीयर होना मशरक से, एक सर्टन एंगल तक फ्रेंडली रहना, फिर दोपहर के वक़्त थोड़ा सा अनफ्रेंडली हो जाना, फिर शाम के वक़्त थोड़ा सा ठंडा सा माहौल पैदा करना और रात के वक़्त गुरूब होकर अंधेरा पैदा कर देना, ये सब उसकी पोजीशनिंग की वजह से है। सो जिन जिन लोगों को फ्रेंडली पोजीशन ऑफ सन पता होती है, सूरज की अच्छी पोजीशंस, वो उस वक़्त अपने ज़्यादा काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को बहुत सख्त मेहनत करनी है, जिस्मानी एक्सर्शंस, जिस्मानी क़ुव्वत का इस्तेमाल करना है, तो वो फजर और फ्रेंडली बिहेव ऑफ सूरज के दरमियान करता है। किसी को दोपहर के वक़्त जब फुल सूरज अपनी आबोताब से होता है, अपनी आइस फैक्ट्री या सेल्स बढ़ानी है, वो उस वक़्त करता है। शाम के वक़्त कुछ और तरह की चीज़ें चलने लगती हैं और रात में उसका बिहेवियर और होता है। जो दीगर प्लैनेट्स हैं वो भी इसी तरह ऑर्बिटल मूवमेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हम कोशिश करते हैं कि आपको उनकी फ्रेंडली पोजीशंस के बारे में बताया जाए। इतनी ज़्यादा तमहीद बांध कर मुझे ये बताना था कि मार्स 15 दिसंबर को एग्जॉल्टेड फॉर्म में, मुफीद फॉर्म में आपके 8th एंगल पर होगा। इस 8th एंगल की अपीयरेंस पहला फ़ायदा जो देगी, आपकी हेल्थ सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होने लगेंगी। वो जिस्मानी अमराज जिनके लिए लंबे अरसे से आप दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं और उन दवाओं से कुछ थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, अब आपका जिस्म और टाइम और वो मेडिसिन्स मिलकर तेज़ी से रिजल्ट्स देंगी। दूसरा फ़ायदा, आपके अंदर की वो हिम्मत जो रिस्क लिया करती थी, जो ट्रेंड सेट करने के लिए कोशिशें किया करती थी, जो आपकी दोहरी सोच को रिपेयर कर दिया करती थी, जो इब्तदाई मुश्किलात से निमटने के लिए आपके अंदर करेज पैदा करती थी, वो वापस लौटेगी। इसका तीसरा फ़ायदा, जैसे ही मार्स 15 दिसंबर को आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा, कानूनी पेचीदगियाँ, कर्ज़े, तोहमतें एंड बेइज्जती लाइक इंसल्ट्स, ये सब रिपेयर होने लगेंगी। And you become the dominating and center of attraction. मार्स के कुछ और भी फायदे हैं, जल्दी गिनवाता हूँ। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टीम वर्क, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैप्टन स्किल्स, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फेस वैल्यू, एंड इवन मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सडन गेन्स इन योर लाइफ। स्पेशली जब मार्स आपके यहाँ 8th एंगल पर होता है, तो आपको अचानक फ़वायद के खुशखबरियाँ मिलती हैं। इस एक मार्स के 8th एंगल पर होने की वजह से आपकी कई तरह की नुकसानात वाली जो फील्ड है वो रिकवर होकर कामयाबियों में बदलेगी। फिर दूसरा चेंज आएगा, दूसरा इवेंट होगा 20 दिसंबर को, नया चांद होगा और ये नया चांद आपके 7th एंगल पर होगा। नया चांद 7th एंगल पर हमेशा ही ह्यूमन नेचर में ब्यूटी, पीस, प्लेजर, अटैचमेंट्स एंड स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, और ये आपके लिए
ایک طرز سے رستے کھولے گا ریلیشن شپس کے، رستے کھولے گا آپ کے لیے فیملی یونٹی کے، رستے کھولے گا آپ کے لیے رسپانسبلٹیز نبھانے کے۔ آخری جو ایونٹ ہوگا وہ 21 دسمبر کو ہوگا، جب سورج بھی آپ کے 8th اینگل پر اپیئر ہوگا۔ مارس 15 دسمبر کو 8th اینگل پر اپیئر ہوگا اور سورج 21 دسمبر کو 8th اینگل پر اپیئر ہوگا۔ سورج ایک سال میں ایک دفعہ 8ویں اینگل پر سے گزرتا ہی ہے 30 دنوں کے لیے، بٹ مارس ہر سال نہیں گزرتا، مارس الٹرنیٹیو ایئرز پہ گزرتا ہے، جیسے ابھی 2025 میں گزرے گا تو پھر 26 میں نہیں آئے گا، پھر 27 میں آئے گا۔ سورج جب 8th اینگل پر ہو تو آپ کی توجہ زیادہ تر آپ کی جو سٹیٹس اپ گریڈیشن ہے اس کی طرف ہونے لگتی ہے، زیادہ تر آپ کی توجہ ٹریولنگ کی طرف ہونے لگتی ہے، زیادہ تر آپ کی توجہ آپ کی جو فیلنگز ہیں ان کو خوش پلیزنٹ رکھنے کی طرف ہونے لگتی ہے، اینڈ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہیومن نیچر میں اگر آپ صحت اور تندرستی، اگر آپ پیس اینڈ پلیجر، اگر آپ کے پاس ڈیلی ایجنڈاز کچھ کرنے کو ہے تو یہ ایک بہترین زندگی کہلاتی ہے، اینڈ یہ بہترین زندگی کے کینڈیڈیٹ ہیں آپ 3rd ویک آف دسمبر میں، اینڈ یہاں سے آپ کی ترقی کا وہ سفر شروع ہو جائے گا جس کو آپ 2026 میں مزید گروتھ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ کچھ چیزیں پچھلے ہفتوں سے بھی آپ کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، ان کا بھی تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ کے لیے مرکری 7th اینگل پر ہے، دیٹ از سو پازیٹیو فار یور نیچرل ابیلٹی، دس از یور رولنگ پلانٹ، اینڈ جب بھی رولنگ پلانٹ 7th اینگل پر ہو آپ کی نیچرل ابیلٹیز ہی آپ کی پارٹنرشپس کی وجہ بنتی ہے۔ آپ کے بڑے بڑے کام کرنے میں جو بنیادی طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ مرکری سے ہی میسر آتی ہے۔ آپ کی کریٹیو اسکلز، آپ کی میجیکل کمیونیکیشن، آپ کی ایگزیکٹو پلاننگز، آپ کی ایکوریسی، آپ کی رائٹنگ اسکلز، آپ کی تھنکنگ اسکلز، یہ سب مرکری کے عوض ہی آتا ہے، اینڈ مرکری از ان ویری گڈ فارم آن یور 7th اینگل۔ مرکری کے 7th اینگل کی اپیئرنس آپ کے لیے بیسفل ریزلٹس بھی جنریٹ کرے گی، مطلب ایسے ریزلٹس، ایسے ثمرات جس میں آپ تھوڑی محنت کریں گے اور زیادہ کامیابیاں ملیں گی۔ اینڈ وینس از آلسو آن یور 7th اینگل، وینس از لو ریپریزینٹیو، لائف پارٹنرشپ ریپریزینٹیو، وینس از اے پلانٹ آف بیوٹی، پلانٹ آف ہیومر، حصے مزاح، اٹ از اے پلانٹ آف سم ایکسٹرا اینڈ انٹینس ایموشنز، جس چیز کو چاہ لیں گے، جس چیز کو پسند کر لیں گے اس کی طرف مائل رہیں گے۔ جن لوگوں کا واسطہ ان دنوں جیمنائی سے پڑنے والا ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دسمبر کے 3رے ہفتے میں جیمنائیز جو کمٹمنٹ کریں گے اس سے پھریں گے نہیں، پوری کریں گے جذباتی طور پر، دلچسپی لے کر۔ اینڈ آپ کے لیے سیٹرن 10th اینگل پر ہے، ڈائریکٹ ہے، سو یور انٹیلیجنٹ ابیلٹیز، یور ڈیپ پلاننگ، یور ریسرچ ورک، یور ٹیچنگ، یور لرننگ، یور شارٹ کورسز، یور ٹائپ آف یہ جو چھوٹی چھوٹی تعلیم حاصل کرتے ہیں لائک آن لائن ٹریڈنگ، سم سارٹ آف جو چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، یہ سب آپ کو فیور کریں گے۔ جوپیٹر اس وقت ریٹروگریڈ ہے، اینڈ جوپیٹر ہے بھی آپ کے 2nd اینگل پر ریٹروگریڈ، سو جاب چھوڑنے کی غلطی مت کریے گا۔ اس وقت کسی بھی ایسی چیز میں ابتدا مت کریے گا جس میں آپ کے پاس پلان موجود نہ ہو، مکمل وسائل موجود نہ ہو، یا پھر وہ کام آپ خود نہ کر سکتے ہوں۔ یہ 3 کمپلشنز ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس وسائل پورے ہونے چاہیے تو ہی شروع کریں، آپ کے پاس پلان مکمل ہونا چاہیے تو ہی شروع کریں، آپ وہ سارا کام خود جانتے ہوں تو ہی شروع کریں، ادروائز نہیں کر سکتے، نقصان کرے گا، ریگریٹس پروڈیوس کرے گا، بعد میں پچھتاوے ہاتھ میں آئیں گے۔ جو جیمنائیز اس وقت ٹائم بیہیویئر سے فائدے لے رہے ہیں ان کو کسی ریمیڈی کی ضرورت نہیں، دے آر نیچرلی ویری گڈ، پرفیکٹ اینڈ کلین۔ لیکن ایسے جیمنائز جو اس وقت بھی دوہری سوچ میں مبتلا ہوں،
ایسے جیمنائز جو اب بھی رشتہ داری کے کرائسس میں، ریلیشن شپ، لو لائف میں کرائسس میں مبتلا ہوں، ایسے جیمنائز جو اس وقت بھی ایسے انویسٹمنٹ کر چکے ہوں جن انویسٹمنٹ میں انہیں خود پتہ چل گیا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس وقت وہ سورہ شمس ضرور پڑھے. انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت روبی یعنی کہ یاقوت، ایمرلڈ یعنی زمرد ضرور پہنیں. اگر یہ 2 ریمیڈیز وہ اختیار کریں گے تو وہ پرانے دنوں والی انویسٹمنٹس، ٹربلز، ریلیشنز، ریزسٹنسز جو ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گی. بہت اچھے ایمرلڈز اینڈ روبیز ہم نے اپنے اسٹور پر لسٹ کیے ہوئے ہیں ایسٹروجیم لمیٹڈ پر، اور ان دنوں 40% ڈسکاؤنٹ بھی ہے، آلموسٹ ہاف ان پرائز. سو آپ آرڈر کر سکتے ہیں. بس درخواست یہ ہے کہ ریئل ایسٹروجیمز لمیٹڈ والے آن لائن اسٹور پہ جائیے. ہمارے نام سے ملتے جلتے لوگوں نے اسٹور بنائے ہوئے ہیں اینڈ وہاں سنتھیٹک یا عجیب و غریب اسٹون سیل کرتے ہیں. سو تھوڑا دھیان کریے. لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. اس ہفتے اتنا ہی جیمنائز. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کریے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو آپ حکومتیں یا دنیا کے طاقتور ترین گروپس بھی مل کر یہ نعمتیں نہیں لا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہی اتنا پلیزنٹ اینڈ پرفارمنگ ٹائم آپ کو دے دیا ہے. اب اس میں سے اپنی کامیابیاں نکالنا، اپنا مومنٹم آف سکسیس کریٹ کرنا، اپنی رسپیکٹ جنریٹ کرنا، اٹ از اپ ٹو یو. اگر کامیابیاں حاصل ہوں، اگر یہ ٹائم آپ کو فیور کرے تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. جیمنائز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس.